منافق جو ہے مخلصین کو بے وقوف سمجھتا ہے. اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء. بے وقوف. مومن تو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے راہ خدا میں، ہر چیز کو جو اس کے پاس ہے اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتا، اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے اور اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے. منافق، مشرک، کافر جہنمی ہیں اور یہ دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع انسان کب منافقت کا شکار ہو جاتا ہے. بہت اہم بات ہے اور موضوع ہے. اور دیکھیں انسان کو پہلے تو دیکھیں یہ کائنات، یہ زمین اور آسمان یہ ہمیشہ سے نہیں تھے. یہ اللہ نے ایک ارادہ کیا اور اس کے لیے پھر یہ کائنات اور پھر کائنات میں یہ دنیا، ہزاروں نظام شمسی ہوں گے، لیکن ایک ہمارے جو نظام شمسی ہے اس میں دنیا ایسی ہے جس میں زندگی پائی جاتی ہے. لیکن بات پر غور کرنا چاہیے نا. تو اب نہ صرف یہ کہ دنیا میں زندگی ہے اور بلکہ زندگی کی تمام آسائشات ہیں اور جو کچھ بھی ہمیں درکار تھا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو نعمت تمہیں درکار تھی تو وہ میں نے تمہیں دی ہے. اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. لیکن دیکھیں میں کائنات کی بات ہم ایک کائنات میں رہ رہے ہیں نا، اس کا ایک حصہ ہے. اچھا، کائنات میں صرف یہ ایک دنیا ہے جس میں انسان پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم. تو حقائق کو دیکھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. تو یہ گھر رہنے کے قابل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. تمام نعمتیں میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جو بھی ہیں وہ ایک طویل فہرست ہے. تو یہ صرف انسان کے لیے اللہ تعالیٰ. اب مٹی کی کیا مجال کہ اس سے آم بن جائے یا امرود بن جائے یا کیلا بن جائے یا انار بن جائے یا ہری مرچ بن جائے. یہ کون ہے؟ اللہ نے فیصلہ کیا ہے. یہ خیال کرنا چاہیے. تو پھر یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ اس کائنات کا جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ میں ہوں، انسان ہے. اب دیکھنا یہ چاہیے کہ اپنی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے، اب ظاہر ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کریں گے اور علم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا وہ جو معلومات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تمہیں ابھی میں نے نہیں پیدا کیا، اس کائنات سے پہلے تمہاری پیدائش ہوئی ہے. وہ الگ تفصیل ہے، لیکن عالم ارواح موجود تھی. ہماری ہم سب کی ارواح جو ہے اس کا واقعہ بھی ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور ہم سے پوچھا کہ بھئی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا کہ ہاں ہیں. اچھا دیکھیں، انسان مقصود کائنات ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ دیکھیں، ایک سوال یہ ہے کہ کائنات کو کیوں بنایا، پھر یہ کائنات میں دنیا اور دنیا میں ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا.
یہ ایک سوچنے کی بات ہے اور ایک کرنے کا سوال ہے جو ہم نہیں کرتے. بنا سوچے ہماری زندگی تو بنا سوچے سمجھے سب لوگ کا مقصود جو ہے وہ دنیا ہے. بس ہم بھی کہتے ہیں بس ہم نے بھی دنیا اچھی زندگی گزارنی ہے. تو ہم بس یہ سوچ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن پر سوچتا نہیں ہے تو اس کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں. تو ہمارے دل پہ تالے ہیں. کوئی بھی بات، اللہ کی بات نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. قرآن تو تدبر کے لیے ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو دیکھیں، سوچنا چاہیے اور تالوں کو کھولنا چاہیے، سوچنا چاہیے. بہرحال میں منافق کی بات کر رہا ہوں. جو انسان سوچتا نہیں ہے اس پر ہر لیبل چسپاں ہو سکتا ہے. اس کا رویہ آپ کافرانہ ہوگا، مشرکانہ ہوگا یا منافقانہ ہوگا. منافق کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یعنی اگر آپ اطاعت گزار نہیں ہیں تو پھر آپ نافرمان ہیں. اب یہ نافرمانی کیوں؟ اب سوچنا یہ ہے کہ انسان نافرمان کیوں بن جاتا ہے. کیوں کہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ میرا حاکم کون ہے، میرا معبود کون ہے، میرا رب کون ہے. تو یہ سوچتا نہیں ہے. بنا سوچے سمجھے ہم، مختصر اگر میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم سب اندھا دھن، جیسے کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور آپ آنکھوں پہ آپ کے پٹی بندھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایک چٹیل میدان ہے، وہاں ایسا گڑے مڑا نہیں ہے، لیکن بس آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں. ہم زندگی گزار رہے ہیں بنا کسی مقصد کے. جس کا بھی مقصد زندگی دنیا بن گئی یا بس بنا سوچ، یعنی آپ نے سوچا نہیں اور زندگی شروع کر دی، تو آپ پر ہر بری صفت لیبل لگے گا. آپ کا رویہ جو ہے وہ مومنانہ نہیں ہوگا کم از کم. اور ہر برا رویہ جس کی میں نے ابھی بات کر دی. انسان، موضوع کیا ہے کہ انسان کب منافقت کا شکار ہو جاتا ہے؟ جب یہ سوچ و سمجھ سے کام نہ لے، اندھا دھن زندگی گزارے. تو اب یہ تمام بری، صرف منافق کی نہیں، اس کا معبود اب اللہ ہو نہیں سکتا. یہ اب اللہ کی بات سنے گا نہیں، نہ رسول کے طریقے کو دیکھے گا، اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا. دیکھیں میں ایک بات کو، یہ قرآن میں ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ دیکھیں آیت پہ غور کریں نا. اس کی بات نہ ماننا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور یہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے. اب اس میں دیکھیں، اس آیت میں نہ کافر کا نام لیا ہے، نہ منافق کا، نہ مشرک کا. اب آپ دیکھ لیں ساری دنیا کے لوگ سمیت آج کے مسلم امت، فرد ہو، قوم ہو، امت ہو، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے. تو یہ بخل تو ایک کیفیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے. اچھا، بخل کیا چیز ہے؟ کہ آپ مال و جان میں اپنا تصرف کریں، اپنی مرضی سے اس کو استعمال کریں، اللہ کا نہ سمجھیں، اور اللہ کے راستے میں کھپانا تو یہ تو پھر بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. دیکھیں ایک آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دے رہا تھا، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم. یقین اگر نہ ہو تو آپ مال و جان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے. بنیادی طور پہ جو یقین آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے، اپنے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں کہ میں تو یہی مٹی کا ایک پتلا ہوں، یہی ہے. کل میں 10 سال کا تھا، آج 20 سال کا ہوں، یا 50 سال کا ہوں، یا 80 سال کا ہوں. بس آپ دیکھ لیں، بچہ ہو یا بوڑھا، سب دنیا ان اس کی باتوں کو دیکھیں اور اس کے کاموں کو دیکھیں.
ہماری سوچ دنیا کی ہے، آخرت کی سوچ نہ ہے، نہ ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہتے ہیں۔ میں تو آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ قبر کے جو 3 سوالات ہیں اس کا جواب آج بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ من ربک ما دینک من نبیک، ہمیں نہیں پتا رب کون ہے، اندھا دھند آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نشانیاں دکھائی ہیں، دیکھو یہ میری نشانیاں ہیں، اس کو دیکھو۔ اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض، مومن کی نشانی ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو دیکھیں، ایک میں مختصر بات کروں کہ جب آپ کا یقین دنیا پر ہو، اپنی حقیقت کو آپ نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ اپنی منزل کو، تو پھر آپ اللہ کے لیے یا آخرت کے لیے، اپنی روح کے لیے کوئی کام بھی نہیں کریں گے۔ صرف مال کا خرچ تو نہیں ہے، تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ پھر جب جو سودا ہوتا ہے جنت کا، اللہ تعالیٰ نے جو سودا کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مسئلہ یہ ہے کہ مال و جان کا مالک اگر آپ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں تو ہر بری صفت آپ پر ثابت ہوتی ہے۔ آپ کا رویہ کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ ہوگا۔ مومنانہ رویہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مومنانہ رویہ، منافق جو ہے مخلصین کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء۔ بے وقوف مومن تو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے راہ خدا میں، ہر چیز کو جو اس کے پاس ہے، اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتا، اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے اور اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ منافق، مشرک، کافر جہنمی ہیں اور یہ دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ صرف نام کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے نا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ آگ میں جلیں گے۔ یہ تو نہیں کہ چند غوطے آپ مار لیں گے یا آپ کی شفاعت، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی شفاعت ہو یا آپ کی بخشش ہو۔ آپ کا تو ایمان ہے ہی نہیں، کافر کی بخشش کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں، اصل چیز جو ہے وہ کافرانہ خیال ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کافر کیا کہتے ہیں؟ یہی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے۔ ہمارا کیا خیال ہے؟ کھا لے پی لے جی لے۔ کامیابی ہم کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ دنیا، اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں۔ کسی کو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور وہ اپنا مکان نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یار ابھی تک تم نے اپنا مکان نہیں بنایا، تم نے کیا کیا ہے زندگی میں؟ کیا ہے جب مکان نہیں بنا سکے اپنا تو کیا کیا تم؟ یہ ہمارا یعنی وہ خیال ہے۔ تو دیکھیں، انسان جب اس پہ دنیا کا خیال غالب آ جاتا ہے تو ہر بری صفت اس کے لیے ہے۔ اور جو برائے نام مسلمان ہیں تو اس کو اب ہم یعنی اللہ تعالیٰ اس کو منافق، فی قلوبہم مرض، دنیا کی محبت کا لالچ آ جائے تو پھر وہ دل بیمار ہو جاتا ہے۔ جس کا دل، دیکھیں بیمار آدمی عام ہوتا ہے نا، ایک تو پابندیاں ہوتی ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی کھانے کا، اڑت میں نے کی بس، اور بس پھر آپ دیکھ لیں بیمار آدمی نہ وہ بھاگ دوڑ سکتا ہے۔ بیماری کیا ہے؟ نہ بھاگ دوڑ سکتا ہے، نہ صحت جیسے صحت ہوتی ہے نا، اسی طرح ہم بیمار ہیں اور دنیا کے بیمار ہیں۔ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، لالچ ہے۔ لالچ کیا ہے؟ مزید، حل میں مزید، الہاکم التکاثر تحبون المال حبا جما وانہ لحب الخیر لشدید۔ تو دیکھیں، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ اپنا احتساب کریں اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے، اس وقت آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔
قبر میں 3 سوالات ہیں، اس کا ہمارے پاس آج بھی نہ جواب ہے نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ نے زندگی میں کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھے ہوں گے کہ بھئی یہ 3 سوالات کا جواب تو مجھے بتاؤ تاکہ میرے پاس جواب تو ہو۔ بس سن لیتے ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں۔ اسلام سنا سنایا، کلمے کا مطلب بھی آپ کو نہیں معلوم، کون سا مسلمان کہاں کا ایمان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم